بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ پاک نے انسانوں کی دنیا میں جتنے بھی انسان قیامت تک آئیں گے، سارے انسانوں کی، مردوں کی، عورتوں کی کامیابی کو اللہ پاک نے اپنے دین کے ساتھ جوڑا ہے، اور دین کو جوڑا ہے دین کی محنت کے ساتھ، کہ اس نہج پر محنت کی جائے جس پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی۔ اس نہج پر محنت کی جائے تو اس سے دین بھی زندہ ہوگا اور دین کی محنت بھی زندہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کام کرنے والوں کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس مٹے ہوئے دین کو دوبارہ سے زندگی عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی عزتوں والا بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کامیابی کے لیے اپنا دین دیا ہے، اور دین کی محنت کی بنیاد جو ہے وہ کلمہ طیبہ پر ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ پاک کی ذات عالی سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہ ہونے کا یقین، یہ میرے آپ کے ساری انسانیت کے دل میں یہ بات آ جائے، یہ اس بات کی محنت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں کامیابی کا یقین، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں سے ہٹ کر ناکامی کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اللہ پاک کی ذات خالق ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں۔ اللہ پاک مالک ہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں۔ اللہ پاک کی ذات رزاق ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں۔ نفع کے نقشے میں نقصان دے دے، اللہ پاک اس چیز پر قادر ہیں، اور نقصان کے نقشوں میں اللہ پاک عزتیں عطا فرما دے، اللہ پاک اس چیز پر قادر ہیں۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ پاک اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ میرے بھائیو، نماز ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کا نور ہے، نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز، جس کی نماز جو ہے پوری نکل گئی، قیامت والے دن سب سے پہلے حساب نماز کے بارے میں ہوگا۔ جس کی نماز پوری نکل آئی، باقی سارے اعمال بھی اس کے پورے نکلیں گے۔ اور میرے بھائیو، اس کے ساتھ ہے علم و ذکر۔ علم کے معنی ہے جاننا، حال کے امر کو پہچاننا کہ اس وقت اللہ کا کیا حکم ہے، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے۔ ذکر سے مراد اللہ کو یاد کرنا، ہم اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں۔ 3 مسنون تسبیحات ہیں، تیسرا کلمہ درود شریف استغفار، جو ان کا اہتمام کرے گا اللہ پاک ذاکرین میں شمار فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ہے اکرام مسلم، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پہ شفقت، علماء دین کی عزت کرنا۔ جو یہ 3 کام نہیں کرے گا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے ہر نیک عمل سے مقصود اور مطلوب اللہ کی ذات ہو، یعنی تصحیح نیت، اپنی نیتوں کو ہر وقت دیکھتے رہنا، درست کرتے رہنا کہ میں نیک عمل میں لگا ہوں، کس لیے لگا ہوں، میں دین کا کام کر رہا ہوں، کس لیے کر رہا ہوں، اس سے مقصود دنیا ہے، اس سے مقصود شہرت ہے، یا اس سے مقصود اللہ کی رضا ہے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے عمل ہے تو اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، اور اللہ اس کا ضرور بدلہ عطا فرمائیں گے۔ نمبر 6 پر جو ہے وہ دعوت و تبلیغ، خود دین کو سیکھتے ہوئے اس محنت کو ساری دنیا کے انسانوں کے پاس لے کر جانا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ساری دنیا کے انسانوں کو دعوت دینا اور اس کام میں لگنا، اور مسلمانوں پر محنت کرنا، اور جو ہے اللہ سے مانگنا۔ اس کے لیے ترتیب ہے، زندگی میں 4 مہینے لگانا، اس کام کی ترتیب پر آنا، پھر ساری زندگی اس کو مقصد بنا کر کرنا۔ اور رائے وینڈ کا اجتماع آ رہا ہے، یہ 6، 7، 8 نومبر سے شروع ہو رہا ہے، اور پہلا حصہ پھر دوسرا حصہ۔ اس کے لیے تمام احباب شرکت کی بھی درخواست ہے اور دعاؤں کی بھی درخواست ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس کے لیے میں بھی تیار ہوں، آپ حضرات بھی ارادے فرمائیں۔